الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ 19واں پارہ سورہ الفرقان، آیات مبارکہ 40 سے 43 تک آپ حضرات و خواتین نے تلاوت کی۔ آیت شریفہ 40 کے حوالے سے اللہ مالک کی توفیق سے کچھ بات کل کے سبق میں ہو چکی، اور وہ بات یہ تھی کہ یہ قوم لوط کی بستیوں کے پاس سے گزرتے ہیں تو کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان پر کیسا سنگین عذاب آیا۔ اللہ کریم نے فرمایا کیا انہوں نے اسے دیکھا نہیں، بلکہ وہ اٹھائے جانے کا، وہ اٹھنے کی امید نہیں رکھتے۔ یعنی یہ نہیں کہ انہوں نے قوم لوط علیہ السلام کی بستیوں کو نہیں دیکھا، یقیناً دیکھا ہے، لیکن دیکھنے میں جو چیز فائدہ دیتی ہے کہ آخرت کے دن اٹھائے جانے پر ایمان۔ اگر وہ ایمان نہیں تو دیکھنا نہ دیکھنے کے برابر ہے۔ عبرت نصیحت تب ہوگی جبکہ سینے میں یہ ایمان ہو کہ ہم نے روز آخرت کو اٹھائے جانا۔ توجہ فرمائیے، سوچنے والے لوگ شکوہ کرتے ہیں اپنے بارے میں اور اپنے کنبوں کے بارے میں، دین نہیں ہے۔ اللہ کرے کہ میری بات حقیقت پر مبنی ہو اور مبالغہ سے خالی ہو۔ ہمارے کنبوں میں اور ہم میں ان سے پہلے دین کی کمی کا ایک بڑا سبب روز قیامت کو اٹھائے جانے کے عقیدہ میں کمزوری ہے۔ میں یہ اللہ نہ کرے یہ نہیں کہہ رہا کہ ہے ہی نہیں، اللہ کا شکر ہے، اللہ اس سے محروم نہ کرے۔ اگر محروم ہو تو اس سے بہتر حیوانات، لیکن بہت کمزور ہے۔ اور جو بات سمجھ میں آتی ہے اللہ بیان میں اور سمجھنے میں غلطی سے بچائے۔ جتنا زیادہ روز قیامت اٹھائے جانے کا عقیدہ مضبوط ہوگا، دین میں اتنی پختگی آئے گی، دین میں اتنی زیادہ عمدگی آئے گی، اور جس قدر کمزوری ہوگی خرابی کے امکانات اسی قدر بڑھ جائے۔ اس سے اگلا سوال، اور وہ اپنے فائدے کے لیے، کیا میں اور آپ اور ہمارے کنبے اس عقیدہ کو قوت دینے کے لیے، طاقت دینے کے لیے، بیدار کرنے کے لیے کچھ کر رہے ہیں؟ اللہ کرے کہ سب کر رہے ہوں، لیکن غالباً کنبے اس سے خالی ہو رہے ہیں اور بہت تیزی سے ہو رہے ہیں۔ 24 گھنٹے کے شروع میں اگر روز آخرت کی کوئی بات ہی نہیں تو یہ عقیدہ کی تجدید، اس کی تقویت، اس کی آبیاری کہاں سے ہوگی؟ اللہ کا شکر ہے مسجد میں اللہ لے آتا ہے، دین کی مجلس میں سنتے ہیں، پھر بھی آخرت کی کچھ بات سن پاتے ہیں۔ لیکن ہمارے وہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اور وہ جاب کرنے والے 24 گھنٹے، کھانا بھی ہے تو جاب کے لیے، سونا بھی ہے تو جاب کے لیے، کہ میں فریش ہو جاؤں، کس لیے فریش ہو جاؤں؟ کہ اچھی طرح جاب کر سکوں۔ پینا بھی ہے، جو کرنا ہے ٹارگٹ ہے، اگر یونیورسٹی میں ہے، کالج میں ہے، تعلیم میں مجھے ہمت آ جائے، وگرنہ ان کا سب کچھ
یا ان کا جاب یا ان کی تعلیم بن چکی ہے. اور تعلیم میں آخرت نام کی کوئی چیز ہے؟ ڈاکٹر سلمان جی میڈیکل کالج میں آخرت کی کتنی باتیں پڑھاتے ہیں آپ؟ کوئی چیز ہے؟ اور ظلم کی انتہا دیکھیے، خون کے آنسو رلانے والی بات ہے. دینی مدارس میں کہتے ہیں ریاضیات کی تعلیم ضروری ہے کیونکہ رہنا ہے، فلاں سبجیکٹ اس کی ضرورت ہے. اللہ تجھے ہدایت دے. آخرت کی کسی میڈیکل کالج میں ضرورت نہیں ہے، انجینئرنگ یونیورسٹی میں ضرورت نہیں ہے. یہ جن کو انجینئر بنا رہے اس کے بابا نے مرنا ہے کہ نہیں؟ اس کے لیے تیاری کی کوئی ضرورت ہے کہ نہیں؟ دین کی تعلیم کو براہ راست تو اللہ کے فضل و کرم سے مٹا نہیں سکے، بالواسطہ مٹانے کی سرتوڑ کوشش انشاءاللہ باقی رہے گا. اور یہ مٹ جائیں، اور ان کے پہلے بھی مٹ گئے. لیکن افسوس ہے غداران پر، اور افسوس ہے ہماری جہالت پر. کدھر جا رہے ہیں؟ اللہ کے لیے مغل صاحب جی ہم چاہتے ہیں ہماری اولادوں میں، وقار صاحب، اولادوں میں دین آئے، کنبوں میں دین آئے. اس کے لیے ایک نہایت مؤثر، مفید، زوردار بنیادی بات یہ ہے کہ اپنی زندگیوں میں اور اپنے گھروں کی زندگیوں میں آخرت کا تذکرہ کریں. یہ کوئی وٹامن نہیں، لے لیا ڈاکٹر صاحب تو ٹھیک ہے، نہ لے لیا تو نہیں. اس کے بغیر کہاں سے آئے گی آخرت کی بات؟ کسی کے پاس جبریل آتے ہیں یا میکائیل آتے ہیں، کچھ سنیں گے، پڑھیں گے، سنائیں گے. آخرت کی بات تو اللہ کی فضل و کرم سے آخرت کا یقین آئے گا. ہم حضرات صحابہ تو نہیں بن سکتے اور نہ ہی یہ ہدف ہے، لیکن ان کی راہ پہ تو آ جائیں. آئیے میرے ساتھ قرآن کریم کے دو مقامات دیکھیے. ایک مقام پر اللہ پاک نے خرابیوں کی جڑ کیا بیان کی ہے، اور دوسرے مقام پر اللہ کریم نے آخرت پر ایمان کا تھوڑا سا جو فائدہ بیان کیا، وہ دونوں دیکھیں. سورہ المدثر 29ویں پارے میں آئیے، آیت شریفہ 53 اور اس کے پہلے. کلا بل لا یخافون الآخرہ، ہرگز نہیں، بلکہ یعنی حقیقت یہ ہے، بات یہ ہے کہ وہ ہرگز نہیں، بلکہ یعنی بات یہ ہے کہ وہ آخرت سے نہیں ڈرتے. آئیے ذرا پیچھے، فما لہم، آیت شریفہ 46، فما لہم ان التذکرۃ معرضین. بیٹھے جی آ جاؤ. فما لہم ان التذکرۃ معرضین، سو کیا ہے ان کے لیے کہ وہ نصیحت سے، اویس بیٹا، فما لہم ان التذکرۃ معرضین، سو انہیں کیا ہے کہ وہ نصیحت سے منہ موڑتے. کأنہم حمر مستنفرہ، جیسے وہ بدکے ہوئے گدھے ہوں. جب گدھا بدکتا ہے تو رکتا ہے، مار کھاتا جاتا ہے لیکن رکتا نہیں. فرت من قسورہ، جو بھاگ رہا ہے شیر سے. اب شیر آ رہا ہو تو گدھے کو روکنا چاہے رکے گا؟ توجہ فرمائیے، یہ اللہ کس کے لیے مثال دے رہے ہیں؟ آخرت پر جب دین کی بات ہو تو کس طرح بھاگتے ہیں اس سے؟ جس طرح گدھا شیر کو دیکھ کر بھاگتا ہے. رکے گا چودھری وسیم صاحب جی؟ مار کھائے گا، مالک روکے گا؟ نہیں رکے گا. بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ، اور وہ چاہتے کیا ہیں کہ ان میں سے ہر ایک کھلے صحیفے دیے جائیں. آسمان سے جبریل آئیں
اور ان کے لیے آسمانی صحیفے آ جائیں۔ اب دیکھیے تمنا کتنی اونچی ہے، اللہ نہ کرے کہیں میری اور آپ کی بات تو نہیں ہو رہی، میرا بیٹا یہ بن جائے، میرے بیٹے یہ بن جائے۔ بات کرتے ہوئے جب وہ بات کریں سننے والے کہتے ایسا خوش ہوتا ہے شاید صحابہ کے زمانے کا کوئی آدمی اصحاب کہف کی طرح دوبارہ اٹھ کے آ گیا۔ اور حقیقت کیا ہے کہ فما لهم من التذکرۃ معرضین کأنهم حمر مستنفرہ فرت من قسورہ۔ اللہ کی باتوں سے، کتاب و سنت سے، اس کے سننے سے، اس کی مجالس سے کیسے بھاگتے جی؟ جیسے گدھا بدکا ہوا جو شیر سے ڈر کے بھاگ رہا ہے۔ اور تمنا کیا ہے؟ یہ آسمانی صحیفے جو آنے ہیں ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے مجھ پہ آ جائے، میں چھوٹی کا آدمی۔ کلا بل لا یخافون الآخرہ۔ اصل بیماری کیا ہے؟ سب بولو۔ تو اللہ کے لیے میں آپ آج سے عزم کریں، اب آپ عزم کریں اپنی زندگیوں میں، اپنے کنبوں میں، اپنے مجالس میں جو چینل وینل مینل سنتے ہیں ان میں سے ڈھونڈیں وہ جن میں کوئی آخرت کا تذکرہ اور گپیں نہ ہوں، ثابت شدہ باتیں ہوں۔ سوال ہے میرے اور آپ کے لیے، ہم میں سے کتنے لوگ تھوڑی بہت کتابوں کا مجموعہ اپنے گھروں میں رکھنے، کوئی آخرت کی کتاب ہے ہمارے بیڈ روم میں یا ہماری چھوٹی موٹی لائبریری میں؟ پکوان کے کتنی کتابیں ہیں؟ آخرت کا نام و نشان کدھر؟ آئیے ایک اور مقام قرآن کریم کو دیکھتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے آخرت پر ایمان کے دو ثمرات کو بیان کیا۔ سورہ الانعام 7واں پارہ آیت شریفہ 92، آیت شریفہ 92۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ یہ قرآن کریم کیا ہے اور آپ کا منصب، آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ مکہ والوں کو اور اس کے گرد و پیش جو لوگ ہیں ان کو ڈرانا ہے۔ اب اس کے بعد سنیے ہمارے موضوع سے متعلق بات، والذین یؤمنون بالآخرہ، اور وہ لوگ جو سب کو مل گیا تھے، اور وہ لوگ جو آخرت کے ساتھ ایمان لاتے ہیں، یؤمنون بہ، وہ ایمان لاتے ہیں کس کے ساتھ؟ اگر کوئی چاہے، توجہ فرمائیے میری جانب، اگر کوئی چاہے کہ قرآن پاک پر اس کا حقیقی ایمان آ جائے تو کیا کرے؟ آخرت پر ایمان لائے۔ اور اگر کوئی چاہے آخرت پر ایمان لائے تو اس کے لیے تدبیریں اختیار کرے، اللہ سے دعا کے ساتھ باقی جتنی تدبیریں آخرت پر ایمان لانے میں مدد دینے والی ہیں ان کو، وگرنہ ساری کہانیاں جھوٹی کہانی، ڈرامہ ہے۔ اور اللہ نہ کرے کہ بہت سے کہنے اور سننے والے اسی ڈرامہ میں مگن ہیں۔ اس کے بغیر قرآن کریم پر ایمان آئے گا؟ کیوں آئے گا؟ قرآن کریم کہتا ہے یہ کرو یہ چھوڑو، اب کرو وہ جو چاہتا نہیں، چھوڑو وہ جو چاہتا ہے۔ اگر آخرت پر ایمان نہیں کیسے کرے گا وہ جو چاہتا ہے؟ کیسے چھوڑے گا وہ چاہتا ہے؟ بات واضح ہو رہی ہے۔ جب انسان کو پتہ ہو کہ وہاں جاؤں گا، چھوڑنے پر یہ ملے گا، کرنے پر یہ ملے گا، تو دنیا کی مشقت اس کا برداشت کرنا آسان ہو جائے گا۔ آخرت کے لیے کیا مثال ہے اللہ جانے۔ ایک شخص صبح سے اپنے جاب پہ گیا ہے،
مغرب کی اذان کے ساتھ اس کی ذمہ داری کا وقت ختم ہوا. تھکاوٹ بھی ہے، بھوک بھی ہے، اور بال بچے کی چاہت بھی ہے. اچھی بات ہے. اب چاہتا ہے کہ بھاگم بھاگ واپس آؤں، بلکہ دفتری لوگ، اگر میں غلط نہیں کہتا تو پہلے سے نکلنے کی تیاری اتنی کرتے ہیں کہ جب بیل ہو تو ایک سیکنڈ بھی تیاری میں صرف نہ ہو. ایسے ہی ہے نا؟ کیوں ڈاکٹر سلمان جی؟ بڑے ملازم بھی چھوٹے. اب کوئی ان سے کہے کہ 4 گھنٹے رکنا ہے اور معاوضے کی بات نہ کرے تو جسم کے کسی حصہ میں رکنے کی طاقت ہوگی؟ پتہ نہیں منہ کتنا کھولتے، اور پتہ نہیں کتنی بیماریاں ساری بیان کر دیں. اور جب کہا جائے گا 10 گنا زیادہ ویجز ملیں گی، اگر صبح کی تیری مزدوری 5,000 تھی تو ان 4 گھنٹوں کا 50 ملے گا. پھر مشقت کا برداشت کرنا سال ہو جائے گا کہ یہ گا 4 نہیں 8 ہی کروا رہا. میں نے کر جاتی کیا کرنا ہے، سونا ہی ہے تو چلو میں یہی کرتا. صبح پھر آنا پڑے، پھر اس کے لیے آرگومنٹ دے گا کہ نہیں یہاں رکنا میرے لیے بہت اچھا ہے. ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ آخرت میں جو اجر و ثواب ہے وہ 10 گنا نہیں. اس کے لیے دنیا کی کوئی مشین بنی نہیں جو اس نسبت کو نکال سکے. لیکن یہ اس کی طرف توجہ کون کرے گا؟ اس کا آخرت پر یا اللہ ہمیں یقین دے. تو فرمایا والذین یؤمنون بالآخرہ یؤمنون بہ وہم علی صلاتہم یحافظون. اور جن کا آخرت پر ایمان ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنی نمازوں کی بہت حفاظت کرتے. یا اللہ نقش بدل. فجر کی نماز کا وقت ہے، شدت کی سردی ہے، گرم بستر ہے، آرام دہ ماحول ہے. اب کون سی چیز بستر سے نکال کے وضو کروا کے مسجد میں لائے؟ آخرت کا یقین ہوگا جھم مار پوچھے نہیں ہوگا. 6 بندے جگائیں پھر بھی منہ بناتا رہے. اللہ مجھے آپ کو آخرت کا یقین ایمان دے دے، اور اس بارے میں جو تدبیریں ہیں وہ اللہ ہمارے نصیب میں فرما دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب